آنجاؤں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور طاقت کا اندازہ کیجئے، بازو حیدر ذوالفقار کی ایک جھلک دیکھیے کہ جنگ خیبر کے دن ایک یہودی نے تلوار سے کچھ یوں وار کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ حضرت علی ذوالفقار کو چلاتے ہوئے اتنا آگے بڑھے کہ خیبر کے صدر دروازے تک پہنچ گئے اور آپ نے نعرے تکبیر سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ صدر دروازہ اکھاڑ کر اس کا ایک کواڑ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اسی طرح برابر جنگ لڑتے رہے یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا۔ اور جنگ خیبر ختم ہو جانے کے بعد 40 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ سکے۔ پر علامہ اقبال نے گرہ باندھ دی کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشا ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اور ایک جنگ کے موقع پر حضور اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، صحابہ کی مجلس جاری ہے، مشاورتی اجلاس جاری ہے کہ حضور کے خیمے پہ ایک تیر آ کے لگا۔ اب حضور کے خیمے کی خبر کفار کو ہونا یہ بہت بڑا المیہ تھا اور ایک نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں حضرت علی نظر نہیں آ رہے۔ حضور نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ وہ تمہاری مشکل آسان کرنے گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دربار سجا ہوا تھا کہ حضرت علی داخل ہوئے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ایک لعین کا سر تھا، آ کے حضور کے قدموں میں پیش کیا اور فرمایا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور یہ وہ لعین تھا جس نے کل آپ کے خیمے پہ تیر مارا تھا۔ کبھی آوارہ و بے خان عشق، کبھی شاہ شاہ نوشیر عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے قلم اٹھائی، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اور دیکھو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔